فی نفسی دنیا مذموم نہیں، دنیا پرستی طالبوہا، طالب کا معنی چاہنے والا، جس کو ہر وقت فکر ہو کہ میرے پاس قید اعظم ہو، پیسہ ہو، کوٹھی ہو، مکان ہو، جائیداد ہو، پراپرٹی ہو، فلاں ہو، بینک ہو، فلاں ہو، یہ ہے طالبوہا۔ اور ایک وہ خوش نصیب ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں میرے پاس پیسے ہوں، ڈالر ہوں، میرے پاس مال ہو، لیکن وہ دنیا نہیں چاہتا، وہ چاہتا یہ ہے کہ میں اپنا یہ مال اللہ کے راستے میں لگا کے خدا کو راضی کروں۔ تو وہ دنیا اس کے لیے سعادت ہے، تو اس لیے فرمایا طالبوہا، جو دنیا کا طالب ہے۔ طالب کا معنی ہوتا ہے چاہنے والا۔ زیادہ پیسے کا آ جانا مذموم نہیں۔ حضرت عثمان کے پاس بڑا پیسہ تھا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا جو ترکہ تھا تو اس زمانے میں کروڑوں بنتا ہے۔ وہ حدیث اتنی مشکل ہے بخاری میں کہ محدثین اس کا حساب کرتے ہوئے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کا حساب کیسے بنائے۔ اور بڑے صحابہ ہیں، لیکن وہ دنیا کے طالب نہیں تھے، وہ آخرت کے طالب تھے۔ تو اس حدیث میں یہی بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیشہ آخرت کے طالب بنو، اللہ کے طالب بنو۔ طالب کا معنی دل سے چاہنے والا۔ اور ایک بات میری نوٹ کر لو، جس آدمی کے دل سے دنیا کی حقیقت سمجھ کر نفرت آ جاتی ہے اور محبت نکل جاتی ہے، خدا کی قسم یہ دنیا لونڈی بن کے اس کا طواف کرتی ہے۔ اور جب تک دنیا کی محبت میں بھاگو گے یہ دنیا آپ سے بھاگے گی، اور جب دنیا کی حقیقت سمجھ کے اس سے نفرت کرو گے تو یہ پاؤں کی جوتی بن کے آئے گی، ذلیل ہو کے آئے گی۔ تو اس لیے طالبوہا، دنیا کے طالب، فرمایا وہ کون ہے؟ وہ کتے۔ الدنیا جیفا، اس روایت کے بہت شواہد ہیں۔ وطالبوہا کلاب، اور اس کے طلب کرنے والے، اس کے عاشق، اس کو پوجنے والے، اس کے پیچھے دوڑنے والے، وہ کلاب۔ اور ادھر مثلہ کمثل الکلب، کہ وہ مولوی جس کو اللہ اپنی آیات کا علم دے، وہاں پر بھی یہی ذکر کیا، ہم نے آیات کا علم دیا تھا، اور اللہ کی آیات وہ رب کی توحید ہے۔ جس کو توحید کا علم دے، آیات کا علم دے، یہ اتنا بڑا مقام، اور پھر وہ ملا وہ گر جائے قبر کے چندے پہ، تعویذ کے اڈے پہ، اور وہ گر جائے کل 40ویں کی روٹی پر، اور 7 جمعرات ختم، اور ان بدعات و خرافات کی حرام کمائی پہ اللہ نے اس کو وہ درجہ دیا، آیات کا علم دیا، اپنی معرفت کا علم دیا، توحید کا علم دیا، اور ساری چیزیں چھوڑ کر وہ ایسا گند بن گیا کہ وہ دنیا کی طرف اخلد الی الارض، وہ دنیا کی طرف پڑ گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے تو 2 ٹانگوں والا، بظاہر شیخ الحدیث مفتی ہے، لیکن کعبہ کے رب کی قسم اللہ فرماتے ہیں مثلہ کمثل الکلب، اگر مجھ سے پوچھو تو یہ سب سے بڑا کتا ہے، اور اس کے اندر اور کتے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔
اللہ محفوظ رکھے، بہت بڑا مقام ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ بلم باعور تھا، میں کہتا ہوں وہ چلو ایک تھا، ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ کروڑوں بلم باعور ہے، یہ سارے بلم باعور ہے۔ اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر کتابڑیوں کے پیچھے بھاگنے والا یہ بلم باعور نہیں تو اور کون ہے؟ خدا کے قرآن کو چھوڑ کر محمد بن مروان جیسے لعنتی رابی اور محمد بن اسحاق جیسے کذاب دجال رابیوں کے پیچھے جانے والا اور خدا کے قرآن کو پیٹھ پیچھے چھوڑنے والا وہ شیخ الحدیث ہو تب بھی مثلہ کمثل الکلب، وہ بلم باعورہ ہے، چاہے وہ مفتی اور بڑا بزرگ ہو وہ بھی بلم باعور ہے، اور وہ تمہارے نزدیک ملا اور پیر ہو، قرآن کہتا ہے مثلہ کمثل الکلب۔ بات کہیں اور نکلی جا رہی ہے۔ دنیا اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے کہ یہ دنیا والا بت اس کی طلب نکلے، دوسروں کی دیکھا دیکھی، مغربی تہذیب، میڈیا اور کفار کی سوچ کو دیکھ کر، یہود و نصارہ کی سوچ کو دیکھ کر آج کا مسلمان بھی انہی کی ریس کر رہا ہے۔ تو وہ تو آج قیامت کے منکر ہیں، وہ تو اکثر داری ہے، تو تم ان کے پیچھے کہاں جا رہے ہو؟ ان کی سوچ اور ہے، ان کا مذہب ہی کوئی نہیں، وہ بے دین ہے، لا مذہب ہے، اور میرا سچا دین ہے، اور میرے دین نے مجھے یہ سچا سبق دیا کہ یہ دنیا تک تیری زندگی نہیں، جہاں معاملہ ختم نہیں ہو جائے گا بلکہ معاملہ آگے شروع ہوگا، قبر بھی ہے، قیامت بھی ہے، اللہ کے سامنے جانا بھی ہے۔ یہ میرا حق مذہب ہے، اس پہ کوئی مانے تب بھی قیامت آئے گی، کوئی نہ مانے تب بھی قیامت آئے گی، اس پہ باقاعدہ دلائل ہے، ہمارا ایسے دماغ خراب نہیں، اس پہ قطعی دلائل ہیں، عقلاً نقلاً، سچوں کی شہادتیں، عقل کی شہادتیں، مشاہدے کی شہادتیں، سب کچھ موجود ہے۔ تو پھر میرا بھائی جب قیامت آنی ہے تو کبھی سوچ بھی لیا کر کے تیاری ہم کر رہے ہیں کہ نہیں؟ بات تو ہے تیرے دل کی سوئی کی، یہ اندر کی بات ہے، باہر کی تھوڑی ہے، اندر کی زیادہ ہے۔ پہلے اپنا رخ صحیح کر، اپنے اندر کی سوچ بدل کہ واقعی تو مسلمان ہے اور مرنا ہے اور پھر زندہ بھی ہونا ہے قیامت کے دن۔ تو پھر تھوڑا غور کر کہ دنیا کی عارضی زندگی کے لیے اتنے ساز و سامان، وہ ایک تھوڑی سی حکایت بھی سن لو۔ بہلول ایک بزرگ تھا، بڑا مشہور ہے، اس کو لوگ کہتے تھے یہ جھلا ہے، کملا، لے بننا، پاگل ہے۔ ایک دفعہ بادشاہ نے اسے ڈنڈا تھمایا اور اسے کہا کہ یہ ڈنڈا بہلول لے جا اور اس آدمی کو دینا ہے جو تجھ سے زیادہ پاگل ہو۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟